پاک ایران تعلقات اور امریکہ۔ تحریر جینت ساجدی۔ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں دوست نہیں بلکہ مفاد مستقل ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان اور ایران کے تاریخی اور حال کے تعلقات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہاوت درست ثابت ہوتی ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا، اور ایران ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے اسے بیرونی امداد دی۔ اس فراخ دلی کے کئی وجوہات تھیں۔ ایک، ایران کے شورش زدہ علاقے مغربی بلوچستان کی سرحد پاکستان کے بلوچ علاقوں سے ملتی تھی۔ پاکستان کے قیام کے قبل ہی ایران سرکار نے مغربی بلوچستان میں ایک بڑی شورش کا خاتمہ کیا تھا اور پہلی بار اپنے ملک میں فضائیہ بھی استعمال کیا تھا۔ لہٰذا پاکستان کو تسلیم کرنا اور امداد دینے میں ایرانی مفادات تھے کہ اسے مغربی بلوچستان کے سرحد پر ایک اتحادی ملک کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نیو کالونیل ریاستیں تھیں اور امریکہ کی اتحادی تھیں۔ دونوں ممالک نے امریکہ کی سربراہی میں نیٹو جیسے دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ پاکستان عدم استحکام کا شکار نہ ہو، اسی وجہ سے ایران نے 1965 اور 1971 کے جنگوں میں پاکستان کی مدد کی، اور جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تو شاہ ایران کو خدشہ ہوا کہ یہ پوری طرح ٹوٹ سکتا ہے، تو اس صورت میں شاہ ایران نے اعلانیہ کہا تھا کہ پورے پاکستانی بلوچستان پر قبضہ کر لیں گے۔ فاطمہ بھٹو اپنی کتاب دی سانگس آف ٹیلز اینڈ بلڈ میں لکھتی ہیں کہ 1973 میں بلوچستان میں نیب کی حکومت ان کے دادا ذوالفقار علی بھٹو نے اس لیے برطرف کی تھی کیونکہ ان پر شاہ ایران کا دباؤ تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ ایرانی شاہ نے ذوالفقار بھٹو کو قائل کیا تھا کہ بلوچ قوم پرستوں کی حکومت ایران اور پاکستان دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ نیب کی حکومت برطرف کرنے کے بعد بلوچستان میں جب شورش نے جنم لیا تو اس کو کچلنے کے لیے ایران نے ہی پاکستان کی دفاعی اور مالی مدد کی تھی اور اپنی فضائیہ بھی بھٹو حکومت کو فراہم کی تھی۔ جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو پاک ایران تعلقات خوشگوار نہیں رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نئے ایرانی حکمران آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کی نیو کالونیل ریاست بننے سے انکار کیا اور ایران کا ساتھ دینے سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوتے، جس کا نقصان پاکستان برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب و دیگر عرب ممالک بھی پاکستان سے خفا ہو جاتے۔ اس حوالے سے ایک سابق پاکستانی وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ بیک وقت امریکہ، عرب ممالک اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ 1989 میں جب افغان خانہ جنگی شروع ہوئی تو پاکستان نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر طالبان کا ساتھ دیا، جبکہ ایران کے مفادات اس کے برعکس تھے۔ وہ اپنے مشرقی سرحد پر طالبان کی صورت میں ایک سنی انتہا پسند ریاست برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایران نے شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ سے پاک ایران تعلقات متاثر ہوئے۔ 2001 میں امریکی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو مجبوراً طالبان کی مخالفت کرنی پڑی۔ امریکی انخلا کے بعد پاکستان نے پھر سے طالبان کی حمایت کی، جبکہ ایران نے سابقہ افغان حکومت، جس میں ایک بڑی تعداد شمالی اتحاد والوں کی تھی، ان کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں اسرائیل اور عرب ممالک کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاک ایران تعلقات مستقبل میں مزید متاثر ہوں گے۔ اگر اسرائیل اور ایران تنازع مزید بڑھا اور دونوں ممالک باقاعدہ جنگ کی طرف چلے گئے تو امریکہ اس میں براہ راست شامل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ کی نظر میں ان ممالک کے جغرافیائی اہمیت بڑھ جائے گی جو ایران کے قریب ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کو پھر سے پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ اس جنگ میں امریکہ کو مدد فراہم کرنے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس جنگ کے دیرپا اثرات پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
ایک یہ کہ ایران کی شکست کی صورت میں امریکہ مغربی بلوچستان کو نیم خود مختار حیثیت یا یوگوسلاویہ ماڈل پر عمل درآمد کر کے مکمل آزادی دے سکتا ہے۔ ایران نے متعدد دفعہ مغربی بلوچستان کے مسلح تنظیموں کو امریکہ کا پراکسی قرار دیا ہے۔ اگر مغربی بلوچستان کی سیاسی حیثیت تبدیل ہوئی تو اس کے اثرات پاکستان کے شورش زدہ بلوچستان پر بھی لازمی پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے بعد پاکستان میں دنیا کی سب سے زیادہ شیعہ آباد ہیں، جن کی آبادی 6 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایران پاکستان میں سافٹ پاور رکھتا اور انتہا پسند شیعہ تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ مجبوری کے علاوہ پاکستانی اشرافیہ خوشی خوشی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کے عارضی مفادات وابستہ ہیں۔ پاکستان کی معیشت جنگی معیشت ہے۔ پاکستان کی معیشت اسی وقت بہتر ہوتی ہے جب کوئی علاقائی جنگ چل رہی ہو۔ سوویت افغان جنگ کے وقت امریکی اتحادی بننے کی وجہ سے لاکھوں ڈالرز پاکستان آئے اور پاکستان کی معیشت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد امریکہ کی نظر میں پاکستان کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس نے پاکستان کو پوری طرح نظر انداز کیا اور جنگ کے بعد پاکستان معاشی طور پر کمزور پڑ گیا۔ 2001 تک معیشت کا یہی حال رہا، لیکن 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان پھر سے امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا اور دوبارہ ڈالرز یہاں آئے، جس سے معیشت پھر سے مضبوط ہوئی۔ لیکن اس کے دیرپا نتائج بھیانک ثابت ہوئے اور TTP جیسی خطرناک تنظیم نے جنم لیا۔ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے بعد پھر سے پاکستان کی اہمیت اور امریکہ کے دیے گئے ڈالرز میں کمی آئی اور پاکستانی معیشت اپنی تاریخ کے نچلے ترین درجے تک پہنچ گئی اور یہ بھی خدشہ ہوا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ امریکی ادارے IMF کی وجہ سے یہ دیوالیہ ہونے سے تو بچ گیا، لیکن معیشت اب بھی خستہ حال ہے۔ اگر امریکہ ایران جنگ ہوئی تو اس کی جغرافیائی اہمیت میں پھر سے اضافہ ہوگا اور اس کے عوض اس کو کافی ڈالرز ملیں گے اور محدود مدت کے لیے اس کی معیشت پھر سے سنبھل جائے گی۔ لیکن اس کے دیرپا نتائج افغان جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔